اگلے 2 دن اسلام آباد میں غیر ملکی وفد کی آمد کی وجہ سے سرکاری اور نجی دفاتر بند رہیں گے، مگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کیسز کے لیے عدالتیں کھلی رہیں گی اور جنگی بنیادوں پر توشہ خانہ اور دیگر کیسز کی سماعت جاری رہے گی۔ اقتدار ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر فاشسٹ حکومت نے فاشزم کا نیا ریکارڈ قائم کرنا شروع کر دیا۔ آج سینٹ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل پیش کیا گیا، جس میں پارٹی پر پابندی، بغیر ضمانت گرفتاری، میڈیا کوریج پر پابندی سمیت سیاہ قوانین شامل۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کے احتجاج کے بعد چیئرمین سینٹ کو بل ڈراپ کرنا پڑا۔ فاشسٹ حکومت کی تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری، لاہور میں پی ٹی آئی کے وکیل رہنما سلمان شاہد کے گھر رات کے اندھیرے میں فائرنگ۔ چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال اور سینٹ میں ترمیمی آرمی ایکٹ کی منظوری کے عمل میں سینیٹرز کے کردار کی جانچ کے لیے شبلی فراز کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے نہایت عجلت میں کی گئی قانون سازی کا جائزہ لینے کے لیے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی قیادت میں 5 رکنی کمیٹی قائم۔ سینیٹر علی ظفر کی سینٹ میں بطور پارلیمانی رہنما نامزدگی کی بھی توثیق۔ سمندر پار پاکستانیوں میں روابط کے لیے عمر ایوب خان اور سینیٹر شبلی فراز پر مشتمل 2 رکنی کمیٹی قائم۔ اجلاس میں وفاقی حکومت سے بجلی کے نرخوں میں اضافہ فوری واپس لینے اور عوام کے معاشی قتل عام سے گریز کی راہ اپنانے پر غور۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے حکومتی وزراء کے خواتین کے خلاف توہین آمیز زبانی حملوں کی شدید مذمت۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی جانب سے جیلوں میں قید کارکنان اور قائدین اور خصوصاً خواتین کارکنان کی ہمت، جرت اور ثابت قدمی کو زبردست خراج تحسین پیش۔ ظہور مشوانی کو اغوا ہوئے 80 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں، ان کے معصوم بچوں کا اپنے والد کی یاد میں ویڈیو پیغام جاری۔ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے حکومت نے پہلے 15 ارب روپے سود پر قرض لے کر لیپ ٹاپ خریدے اور انہیں نوجوانوں میں بانٹے، اور اب یہ قرض غریب عوام پر ٹیکس لگا کر ادا کیا جائے گا۔ اقلیتی کمیونٹیز بھی فاشسٹ حکومت کی فسطائیت سے محفوظ نہیں۔ کیلاشی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے سابق رکن کے پی اسمبلی وزیر زادہ کے گھر پولیس کا چھاپا۔ جج کی بیوی کے تشدد سے بچی کی حالت دوبارہ تشویشناک، ڈاکٹرز نے اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ عدم اعتماد لانے میں کردار نبھانے والے لوٹے اپنے حلقے میں جانے سے قاصر، طارق بشیر چیمہ اپنے حلقے والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ بدترین کارکردگی اور بیٹے کا اسلامیہ یونیورسٹی اسکینڈل میں نام آنے کے بعد حلقے کی عوام نے طارق بشیر چیمہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ ہنگو میں ایم این اے ندیم خیال کی شیر افضل مروت کے ساتھ پریس کانفرنس۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زبردستی پرویز خٹک کے ساتھ لے جایا گیا، میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں اور پرویز خٹک کی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ تحریک انصاف نے ندیم خیال کی بنیادی رکنیت معطل کر رکھی تھی۔